یہ جو ہوا تھا ضیاء الحق کہ اسلامائزیشن کا حصہ ہے نا یہ، جی اور مسلمانوں کو دوسروں سے سپیریئر شو کرو. میں کہتا ہوں جب میں نے دیکھا کوئی اپنے آپ کو سپیریئر شو کر رہا ہوتا ہے تو وہ جو انفیریئر ہوتا ہے اس سے کہیں نہ کہیں وہ ڈرتا ہے کسی بنیاد پہ. لیکن ایک طرف تو ہم ایڈ مانگ رہے ہیں، ادھر ساتھ میں بھارت ایک ملک ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں دوستو، وہاں پہ آئی فون 40 مینوفیکچر ہوگا. ورنہ یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں. لیکن ہم نے اپنے ان چیزوں کے اوپر کبھی سوچا کہ یہ سارے ریلیجن کے بچے پڑھتے ہیں تو کیا سوچے گا؟ جو ہم نے 70s کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو سر وہی فصل تو اس وقت اتنی بڑی ہوئی ہے کہ ہم اس کو کاٹ رہے ہیں لیکن وہ ختم نہیں ہو رہی، وہ بڑھ رہی ہے، مزید بڑھ رہی ہے. تو یہ ٹیکسٹ بکس کے حوالے سے آپ کیونکہ پڑھانے کے فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے، پاکستان میں آپ یونیورسٹی گریجویشن آپ نے پاکستان سے کی ہے اور ابھی ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں آپ پڑھاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، سر یہ والا ٹیکسٹ بکس کے حوالے سے کریں گے کہ اس میں دوسرے ریلیجنس کے حوالے سے بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے. جس طرح ہمیں برا لگتا ہے کہ ہمارے بارے میں اگر کوئی کرتا ہے تو بے شک وہ یورپ میں کوئی کر رہا ہو، امریکہ میں کر رہا ہو، تو ہم یہاں پر بیٹھ کے ایشیا میں یا کہیں اور بیٹھ کے ہم کہتے ہیں نہیں غلط ہے. اس طریقے سے یہاں پہ پاکستان کی، میں اسپیسیفک پاکستان کی بات کر رہا ہوں، 47 میں ہم آزاد ہوئے، کچھ ہندو اور باقی ریلیجن کے لوگ یہاں پہ بھی رہ گئے، کچھ چلے گئے ہندوستان، ہمارے بہت سارے 25 کروڑ مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں. لیکن ہم نے اپنے ان چیزوں کے اوپر کبھی سوچا کہ یہ سارے ریلیجن کے بچے پڑھتے ہیں تو کیا سوچے گا کہ یار میں کیا کمتر ہوں باقیوں سے، میں مسلم سے کیا نیچے کا کوئی اور دنیا کا انسان ہوں اور یہ کسی اور دنیا کے انسان. ایمانوئل کانٹ جرمن فلاسفر ہیں جن کا ایک کال ہے دا کیٹاگوریکل امپیریٹو. اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ میں کسی اور کو اس طرح ٹریٹ نہ کروں کہ جیسے میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کرے. زبردست. یہ اگر اصول ہو جائے، میں نے اپنی زندگی میں اسی کو فالو کیا ہے. I should not do to others what I don't want them to do to me. اور جب یہ اصول بن جائے تو ہم الگ بھی ہیں لیکن ہم ہیومن بینگز کے طور پہ ایک ملک کے شہری ہونے کی وجہ سے ایکول بھی ہیں. جی. تو یہ سوچ میرے خیال سے جو ہے نا، اس قسم کی ڈسکریمنیشن جنرل ضیاء الحق کے دور میں تو بہت زیادہ شروع ہو گئی. اسلامائزیشن آ گئی اور حدود لاز لے آئے، پھر بلیسفمی لا لے آئے، اور بلیسفمی لا کے بعد سارے بھی آل نو کہ کتنا اس کا مس یوز نہیں ایبیوز ہوا ہے مائنورٹیز کے خلاف. لیکن اسٹیٹ کے لیے ایک پرابلم تو تھا نا کہ ابھی ہم نے مسلمانوں کا ملک بنا لیا ہے تو یہ دوسروں سے مختلف کیسے ہے. وہاں پہ کبھی کلیئرٹی نہیں ہو سکی کہ ایک نان مسلم کے کیا رائٹس ہیں. یہاں پہ یہ وہاں پہ لایا گیا. یہ احساس کمتری اگر مجھے نہ ہو تو میں اپنے آپ کو بدتر کیوں دکھاؤں. احساس کمتری کہیں ہوگا، انفیریورٹی کمپلیکس ہے دوسرے کو. اگر میں اپنے آپ میں خوش ہوں اور کانفیڈنٹ ہوں تو میں تو مسلمان ہوں. آپ اگر مسلمان نہیں ہیں تو سو واٹ، ہم ایک علاقے میں رہتے ہیں، ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں، ایک ہی زبان بولتے ہیں، تو دیٹس آل رائٹ. یہ جو ہوا تھا ضیاء الحق کہ اسلامائزیشن کا حصہ ہے نا یہ، کہ ہر قسم کے پریجوڈس کو لے آؤ اور مسلمانوں کو دوسروں سے سپیریئر شو کرو. میں کہتا ہوں جب میں نے دیکھا کوئی اپنے آپ کو سپیریئر شو کر رہا ہوتا ہے تو وہ جو انفیریئر ہوتا ہے اس سے کہیں نہ کہیں وہ ڈرتا ہے کسی بنیاد پہ. ورنہ یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں. اگر میں تم سے بہتر ہوں تو مجھے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ویسے نظر آ جائے گا، وہ اپنے آپ ہی نظر آ جائے گا. تو یہ کمپلیکسز کے مارے ہوئے لوگ تھرڈ ریٹ انٹلیکچوئلز کہنا چاہیے. یہ انٹلیکچوئلز بھی نہیں ہوتے، یہ ہوتے ہیں، انہیں اس نے گرامچی نے انہیں کہا تھا اسٹیٹ انٹلیکچوئلز. یعنی اسٹیٹ کا پروجیکٹ اگر لبرل ہو جائے تو یہ لبرل کتابیں بنانی شروع کر دیں گے، یہ فنڈامنٹلسٹ ہو جائے یہ ویسا کام کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ وہاں سے انہوں نے کمائی کرنی ہوتی ہے، ان کا کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوتا. لیکن کیونکہ ابھی بچوں
کو یہ چیز تو آج ہم پڑھائیں گے، لیکن اس کا رزلٹ ہمیں 15-20 سال کے بعد ملے گا. آج تو جو ہم نے 70s کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو سر وہی فصل تو اس وقت اتنی بڑی ہوئی ہے کہ ہم اس کو کاٹ رہے ہیں لیکن وہ ختم نہیں ہو رہی، وہ بڑھ رہی ہے، مزید بڑھ رہی ہے. پاکستان جو ہے وہ یہاں پہ پاکستان میں فلڈز بہت زیادہ بڑی تعداد میں اس وقت انہوں نے جسے کہہ لیں کہ پورے پاکستان کو گھیرا ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ سندھ اور بلوچستان تو کمپلیٹلی ڈوب چکے ہیں. پاکستان کی جو منسٹر صاحبہ ہیں جو انوائرمنٹ کی اور جو باقی لوگ، انہوں نے یہ پوری دنیا کو کہا ہے کہ ہمیں گلوبل ایڈ چاہیے اس فلڈ ایمرجنسی کو ٹیکل کرنے کے لیے. مزے کی بات یہ ہے کہ یورپین یونین جو ہے وہ 76 ملین ڈالر کروشل ہیومینیٹیرین ایڈ دے رہی ہے. امریکہ نے اس وقت $1 ملین کی بات کی تھی، لیکن وہ بھی ظاہری بات ہے ہماری ایڈ بڑھائیں گے. لیکن ایک طرف تو ہم ایڈ مانگ رہے ہیں، ادھر ساتھ میں بھارت ایک ملک ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں دوستو، وہاں پہ آئی فون 14 مینوفیکچر ہوگا. اب امریکہ جو ہے، دیکھیں یہ ہوتا ہے فائدہ لینا، دس از ہاؤ یو گیٹ بینیفٹ. کہ مثال کے طور پہ آپ نے کیا کیا کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ جنگ لڑی افغانستان میں. ہمارا ریفرنس کس طرح کا رہا؟ انڈیا جو ہے وہ چائنا کے ساتھ کمپٹیشن میں آنا چاہتا ہے ود دی امریکنز. تو ان کا جو ریئیکشن ہے وہ کیا دیکھیں. صرف آئی فون 14 کی ایک آدھی مینوفیکچرنگ، کہا جا رہا ہے کہ جو نیکسٹ فون ہے وہ جو آئی فون ہے، آئی واز ریڈنگ بلومبرگ میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ نیکسٹ جو آئی فون ہے وہ چائنا سے اور انڈیا سے سائملٹینیسلی نکلے گا. لیکن کوشچن یہ ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اب یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے ماڈرن ہسٹری میں کہ انڈیا اور پاکستان نے اکٹھی آزادی حاصل کی. دونوں ملک جو تھے وہ بالکل اکٹھے رہے اور ایک جیسا انوائرمنٹ، ایک جیسے لوگ، ایک جیسا ماحول رہا. لیکن ہماری غلط پالیسیز کی وجہ سے آج ہم اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کا ساتھ دیتے ہیں تو دنیا ہمیں افغانستان کے ریفرنس سے جانتی ہے، اور آج انڈیا کو یا تو نیوٹرالٹی کے ریفرنس سے جانا جاتا ہے یا پھر یہ جانا جاتا ہے کہ بھائی انڈیا کے ساتھ کھڑے ہو، انڈیا کی سپورٹ کرو، انڈیا کو کھڑا کرو، بیکاز یہ چائنا کے ساتھ ایز اے کمپٹیٹر آپ کے آنا چاہتا ہے. انڈیا جو ہے وہ نیکسٹ مینوفیکچرنگ نیو آئی فونز کی ہب بنتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اور صرف یہ نہیں، اور بہت سارے جو فون ہیں، بہت ساری جو کمپنیز ہیں وہ آ کے انڈیا میں اپنے سارے آپریشن شروع کرتے تھے. ایک وقت تھا کہ ہم پاکستان میں سنتے تھے جی کہ ایشیا پیسیفک میں وہ سارے آپریشنز ہوتے ہیں، لیکن ابھی وہ سارے آپریشن انڈیا میں ہوتے ہیں. لیکن پاکستان جو ہے اس کو نقصان ہی نقصان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تو ڈائریکٹ انڈیا سے امپورٹ نہیں کر سکتے. دا ریزن بیہائنڈ اس کے ہمارے لیڈروں نے تو ان کی تو ویژن نے پابندی لگا دی ہوئی ہے. ایک مارکیٹ ہمارے بالکل قریب ہے، ہم نے اس کو بند کر دی ہے. ایک مارکیٹ چائنا ہے، اس کو ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے. لیکن یہ دیکھیں کہ ہماری لیڈرشپ کو اس چیز کا کوئی احساس نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کیا کریں گے اور کدھر جائیں گے. دنیا جو ساری کی ساری جو دنیا ہے وہ انڈیا کی طرف شفٹ کر رہی ہے. دنیا انڈیا کی طرف شفٹ کر رہی ہے. اسمارٹ فون انڈسٹری ہو، گاڑیوں کی انڈسٹری ہو، ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ ہو، وہ انڈیا میں جو ہے وہ آ رہی ہے. اسی چائنا دے پاکستان اکنامک کوریڈور لے کے بہ گئے.